بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لڑکی سیف الدین کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو صلاح الدین ایوبی کو شکست دیے بغیر محل کا نام نہ لیتی۔ اگر آپ نے مجھے پسند کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کا بھاگنا اور چھپنا بالکل پسند نہیں۔ جنگجو بادشاہوں کی طرح باہر نکلیں، اپنی فوج کو اکٹھا کریں اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ لڑکی بولی بالی شکل کی تھی، اس کی سادگی میں حسن تھا۔ سیف الدین اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں شیطانیت بھی تھی اور محبت بھی۔ لڑکی نے کہا، میں شہزادی نہیں ہوں، ان چٹانوں اور صحراؤں میں پیدا ہوئی اور یہیں جوان ہوئی ہوں۔ میں سپاہی کی اولاد اور سپاہی کی بہن ہوں۔ آپ کے ساتھ محل میں نہیں، میدان جنگ میں جاؤں گی۔ میرے ساتھ آپ تیغ زنی کا مقابلہ کریں گے، چٹانوں کے اوپر نیچے میرے ساتھ گھوڑا دوڑائیں گے۔ سیف الدین نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، تم صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ جنگجو بھی ہو۔ ایسے پیارے بال میں نے پہلی بار دیکھے ہیں۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پرے کر کے کہا، بال نہیں بازو۔ ابھی آپ کو میرے بالوں کی نہیں میرے بازوؤں کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے؟ سیف الدین نے کہا، تمہارا باپ خطرناک آدمی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہے اور مجھے شاید پسند نہیں کرتا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ لڑکی الہڑ سی ہنس پڑی اور بولی، وہ بوڑھا آدمی ہے، معلوم نہیں آپ کے ساتھ اس نے کیا باتیں کی ہیں۔ ہمارے سامنے رات سے وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ آپ نے صلاح الدین ایوبی کا صرف نام سنا ہے، آپ کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا۔ اس سے آپ نہ ڈریں، ضعیف آدمی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مجھے آزمائیں۔ سیف الدین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لڑکی پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، میں آپ کو اپنے جسم سے محروم نہیں کروں گی، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن اس وقت جب آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر آئیں گے۔ آپ اس وقت مشکل میں ہیں، مجھ سے دور رہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ سیف الدین عیاش اور زن پرست انسان تھا۔ جوان اور خوبصورت لڑکی اس کے لیے عجوبہ نہیں تھی، لیکن اس لڑکی میں اس نے یہ عجیب بات دیکھی کہ وہ اس کے آگے جھجک نہیں رہی تھی۔ اس کے آگے تو ہر لڑکی سدھائے ہوئے جانور کی طرح اشاروں پر ناچا کرتی تھی، لیکن اس لڑکی نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی غیرت بھڑک اٹھی۔ سنو لڑکی، تم نے میری مردانگی کا امتحان لینا چاہا ہے۔ میں اب اس وقت تمہارے جسم کو ہاتھ لگاؤں گا جس وقت میرے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہوگی اور میں اسی کے گھوڑے پر سوار ہوں گا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ گی، مجھے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے چلیں۔ نہیں، مجھے ابھی فوج تیار کرنی ہے۔ میں نے ایک آدمی کو موصل بھیج دیا ہے۔ میں نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ فوجیں اکٹھی کرو اور فوراً صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دو تاکہ وہ ہمارے شہروں کا محاصرہ کرنے آگے نہ آ سکے۔ آج شام تک میرے دونوں آدمی واپس آ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حلب اور حران کی فوجیں کس حالت میں ہیں۔ ہم شکست تسلیم نہیں کر رہے، جوابی حملہ کریں گے اور فوراً کریں گے۔ سیف الدین کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی۔ زن پرستی نے اس کا کردار اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ اس نے ایک الہڑ اور سیدھی سادی لڑکی سے متاثر ہو کر اسے راز کی بھی ایک دو باتیں بتا دیں۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ چوما اور کمرے سے نکل گئی۔
اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے ان میں سے ایک کو اس نے موصل بھیجا اور دوسرے کو حلب۔ حارث کی بہن اپنے باپ حارث اور داؤد کو بتا رہی تھی کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو اکٹھا کر کے صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کیا جائے تاکہ وہ آگے آ کر ان کے شہروں کو محاصرے میں نہ لے سکے۔ اس کے جو 2 آدمی گئے ہیں وہ آ کر اسے بتائیں گے کہ فوجیں لڑنے کی حالت میں ہیں یا نہیں۔ سیف الدین نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے اپنے باپ بھائی اور داؤد کو بتا دیا۔ یہ لڑکی جس کا نام فوزی تھا کوئی ایسی چالاک اور ہوشیار لڑکی نہیں تھی، اسے اللہ نے ذہانت اور جذبہ عطا کیا تھا۔ داؤد نے اسے بتایا کہ وہ سیف الدین کے دل سے راز نکالے۔ فوزی کو اس نے طریقہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص عیاش اور بدکار ہے، اس لیے اس کے جال سے بچ کر رہنا۔ فوزی نے یہ کام خوش اسلوبی سے کیا۔ اس نے سیف الدین سے جو باتیں کہلوائی تھیں ان سے داؤد کو یہ پتہ چل گیا کہ سیف الدین کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے پر دستک سنی اور گھوڑے کو ہنہناتے بھی سنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر سیف الدین کا نائب سالار کھڑا تھا۔ بوڑھا اس کا گھوڑا دوسری طرف لے گیا اور نائب سالار اندر چلا گیا۔ بوڑھے نے جا کر نائب سالار سے کھانے کے متعلق پوچھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بوڑھے نے غلاموں کی طرح ان سے سلوک کیا۔ سیف الدین نے اسے کہا کہ وہ جا کر سو جائے۔ بوڑھا رعایا کی طرح کے ادب سے وہاں سے نکلا۔ اس نے داؤد کو جگایا اور دونوں نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ نائب سالار کہہ رہا تھا، گمشتگین کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ حلب میں الملک الصالح کے ساتھ ہے۔ میں نے موصل میں جو حالات دیکھے ہیں وہ کوئی ایسے برے نہیں کہ ہم لڑ ہی نہ سکیں۔ صلاح الدین ایوبی ترکمان رک گیا ہے۔ صلیبیوں کے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہ الجزیرہ، دیار اور بکر اور ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کرے گا، پیش قدمی ضرور کرے گا جو طوفانی ہوگی۔ اس کی فوج کی خیمہ گاہ بتا رہی ہے کہ وہ وہاں زیادہ دن قیام کرے گا۔ وہ غالباً اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ ہماری جو فوج موصل پہنچی ہے اس کی نفری 1/3 سے کچھ زیادہ کم ہے۔ یہ سپاہی مارے گئے ہیں اور ان میں لاپتہ بھی شامل ہیں۔ سیف الدین نے پوچھا، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسی فوج سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں؟ نائب سالار نے جواب دیا، صرف ہماری فوج حملے کے لیے کافی نہیں، الملک الصالح اور گمشتگین کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ ہمارے مشیروں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ میں نے یہ جگہ نہیں بتائی، انہیں صرف یہ بتایا ہے کہ آپ ترکمان کے مضافات میں گھوم پھر رہے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کی نقل و حمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلے معرکے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ 3-4 روز بعد آپ کو موصل چلے جانا چاہیے۔ مجھے حلب کی خبر معلوم کر لینے دو۔ وہ کماندار کل شام تک واپس آ جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ گمشتگین شیطان کی فطرت کا انسان ہے، اسے اپنے قلعے حران میں چلا جانے چاہیے تھا۔ حلب میں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں موصل جانے سے پہلے حلب جاؤں گا۔ گمشتگین بے شک ہمارا اتحادی ہے مگر میں اسے اپنا دوست نہیں کہہ سکتا۔ مجھے الملک الصالح کے سالاروں کو اس پر بھی قائل کرنا ہے
کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے سستانے سے فائدہ اٹھائیں اور وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دیں۔ میں اب یہ مشورہ بھی دوں گا کہ تینوں فوجیں ایک مرکزی کمان کے ماتحت ہونی چاہیے اور ان کا ایک سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ میں نے صرف اس لیے شکست کھائی ہے کہ ہماری فوجوں کی کمان الگ الگ تھی، ہمیں ایک دوسرے کے منصوبے اور چالوں کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ مظفر الدین نے صلاح الدین ایوبی کے پہلو پر جو حملہ کیا تھا وہ کبھی ناکام نہ ہوتا۔ نائب سالار نے کہا، مرکزی کمان آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سیف الدین نے کہا اور پوچھا، اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، صلیبی ہمیں مدد دیں گے کیا؟ نائب سالار نے جواب دیا، وہ اپنی فوج تو نہیں دیں گے، البتہ اونٹ، گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ دیں گے۔ یہاں آپ نے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کیا؟ نہیں، بوڑھا قابل اعتماد معلوم ہوتا ہے، اس کی بیٹی جال میں آ گئی ہے لیکن جذباتی اور جوشیلی ہے، کہتی ہے کہ پہلے صلاح الدین ایوبی کو شکست دو، اس کی تلوار لاؤ، اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ اور میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ نائب سالار نے کہا لگایا۔ حارث، اس کا باپ اور داؤد دروازے کے ساتھ کان لگائے سن رہے تھے۔ سیف الدین اور اس کے نائب سالار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس گھر میں صرف ایک بوڑھا اور 2 لڑکیاں ہی نہیں بلکہ 2 جوان مجاہد بھی ہیں جو کسی بھی موزوں موقع پر اسے قتل کر دیں گے۔ سیف الدین کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس نے فوزی کو اپنے جال میں نہیں پھنسایا بلکہ خود اس کے جال میں آ گیا ہے۔ داؤد اور حارث اندر ہی رہے، سیف الدین اور اس کا نائب سالار ڈیوڈی کے ساتھ والے کمرے میں بند رہے۔ دن کے دوران فوزی 3-4 بار اس کمرے میں گئی، وہ چونکہ اس سے 2 ہاتھ دور رہتی تھی اس لیے سیف الدین اس کی طرف اور زیادہ کھنچا آتا تھا۔ فوزی سے اس نے پوچھا، تمہارا بھائی میری فوج میں سپاہی ہے، میں اسے جیش کا کماندار بنا دوں گا۔ فوزی نے کہا، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اگر وہ زندہ نہ ہوا تو ہم بے آسرا ہو جائیں گے، اس صورت میں تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ فوزی کا باپ بھی سیف الدین کے پاس جاتا رہا، اس نے عملی طور پر سیف الدین کو یقین دلا دیا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ رات کو پھر دروازے پر دستک ہوئی، بوڑھے نے دروازہ کھولا تو باہر سیف الدین کا وہ کماندار کھڑا تھا جسے اس نے حلب روانہ کیا تھا۔ بوڑھے نے اسے سیف الدین کے کمرے میں بھیج دیا اور اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کماندار سے کھانے کے متعلق پوچھنے گیا۔ کماندار بہت تیز آیا تھا اور کہیں رکا بھی نہیں تھا، اس لیے راستے میں کچھ کھا نہیں سکا تھا۔ بوڑھا اندر کھانا لینے کے لیے گیا تو فوزی نے کہا کہ وہ کھانا لے جائے گی اور باتیں سنے گی۔ وہ کھانا لے کر گئی تو کماندار بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ سیف الدین نے کہا، تم بات کرو، یہ اپنی بچی ہے۔ فوزی کماندار کے آگے کھانا رکھ کر سیف الدین کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ سیف الدین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوزی نے ہاتھ نہ چھڑایا ورنہ صلیبیوں کا یہ دوست ہاتھ سے نکل جاتا۔ کماندار نے بات شروع کی، حلب کی فوج کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ فوزی نے سیف الدین کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو انگلیوں سے مسلنا اور اس کے ہیرے کو بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اسے کماندار کی باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ کماندار کہہ رہا تھا،
الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ سیف الدین نے بدک کر پوچھا، صلح کا پیغام؟ جی ہاں، صلح کا پیغام، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے صلیبی دوست اس کی فوج کے سامان کا نقصان پورا کر رہے ہیں اور اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ موصل اور حران کی فوجوں کو مشترکہ کمان میں لا کر صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کرے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سستا لیا اور اس نے اسی علاقے سے لوگوں کو بھرتی کر کے نفری پوری کر لی تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ جاسوس خبر لائے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ترکمان کے سبززار میں لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ کر لیا ہے اور پیش قدمی کی تیاریاں بہت تیزی سے کر رہا ہے۔ الملک الصالح کے سالار بھی یہی کہتے ہیں کہ ترکمان کے مقام پر صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ ہونا چاہیے۔ میں نے حلب کی فوج کے ایک صلیبی مشیر کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ میں نے انجان بن کر اسے کہا کہ ہم فوری حملے کے قابل نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی جنگی لغزش ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی پر حملے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اسے شکست دی جائے، مقصد یہ ہوگا کہ اسے تیاری کی مہلت نہ دی جائے، اسے ترکمان کے علاقے میں پریشان رکھا جائے اور ایسی لڑائی لڑی جائے جو طویل ہو، جنگ نہ ہو اور معرکے لڑے جائیں۔ یہ معرکے صلاح الدین ایوبی کے انداز کے ہی ہوں، یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو، شب خون مارو اور کوشش کرو کہ ترکمان کے سبززار سے جہاں پانی کی بھی بہتات ہے صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کی فوج کو چارہ اور پانی نہ مل سکے۔ سیف الدین نے کہا، بہت اچھی ترکیب ہے، ایسی جنگ میرا شیر سالار مظفر الدین لڑ سکتا ہے، وہ بہت عرصہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تینوں فوجوں کی مشترکہ کمان مجھے مل جائے۔ میں صلاح الدین ایوبی کو صحرائی لومڑی کی طرح دھوکے دے دے کر ماروں گا۔ فوجی نے سیف الدین کی تلوار لے لی اور اسے نیام سے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بولی بنی ہوئی تھی۔ کماندار نے کہا، میں نے کوشش کی تھی کہ الملک الصالح کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، لیکن سالاروں اور دوسرے حکام نے اسے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ میں اسے مل نہ سکا۔ یہ باتیں اس کے سالاروں سے معلوم کی ہیں۔ سیف الدین نے کہا، تمہیں آج پھر حلب جانا ہوگا۔ الملک الصالح کو یہ پیغام دینا کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے اس کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، گھبرا گئے ہو، یا تمہارے سالاروں نے لڑائی سے بچنے کے لیے تمہیں مشورہ دیا ہے۔ سیف الدین نے اس موضوع کا طویل پیغام دیا اور کماندار سے کہا، تمہیں سحر کی تاریکی میں نکل جانا چاہیے، دن کے وقت تمہیں اس گاؤں میں کوئی نہ دیکھے۔ یہ تھا وہ پیغام جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہے۔ کماندار کچھ دیر آرام کر کے حلب کو روانہ ہو گیا۔ فوجی نے جو کچھ سنا تھا وہ داؤد کو بتا دیا۔ یہ معلومات بھی کام کی تھیں۔ حارث اور اس کا باپ گہری نیند سو گئے۔ داؤد کسی کام سے باہر نکلا۔ فوجی بھی دبے پاؤں نکل آئی۔ داؤد اپنے گھوڑے کے پاس جا رکا۔ فوجی بھی وہیں چلی گئی۔ فوجی نے کہا، مجھے اس سے کوئی بڑا کام بتاؤ، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میرے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے جان دینا۔ تم جو کام کر رہی ہو وہ بہت بڑا ہے۔ ہم جو جاسوس ہیں اسی کام میں اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔
یہ کام میرا تھا جو میں تم سے کرا رہا ہوں، میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خطرہ کیسا؟ تم اتنی چالاک لڑکی نہیں ہو فوزی، سیف الدین بادشاہ ہے، وہ اس جھونپڑے میں بھی بادشاہ ہے، تو کیا بادشاہ مجھے کھا جائے گا؟ میں چالاک تو نہیں ہوں پر سیدھی سادی بھی نہیں ہوں، تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ان لوگوں نے اسی چمک سے اندھا ہو کر ایمان بیچا ہے اور اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں تم بھی اس جال میں نہ آ جاؤ۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں کہیں کا بھی رہنے والا نہیں، میں جاسوس ہوں اور چھاپا مار ہوں، جہاں دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا وہاں مارا جاؤں گا، اور جہاں بھی مارا جاؤں گا وہ ہی میرا وطن ہوگا۔ شہید کا لہو جس زمین پر گرتا ہے وہ زمین سلطنت اسلامیہ کی ہو جاتی ہے۔ اس زمین کو کفر سے پاک کرنا ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے ہمیں جوان کیا اور اللہ کے حوالے کر دیا ہے، انہوں نے دلوں پر پتھر رکھ لیے ہیں اور اس خواہش سے دستبردار ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں کبھی ملیں گے۔